بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء حق آل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ بآواز بلند محبت نال پیار نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك وسلم عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کچی ریت دی کاندھی اُتے کدی چھت نہ رکھی تے دوہاں بیڑیاں تے کدی لت نہ رکھی. کچی ریت دی کاندھی اُتے کدی چھت نہ رکھی تے دوہاں بیڑیاں تے کدی لت نہ رکھی. خبردار میلادیاں نال دشمنی کر کے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی. خبردار میلادیاں نال دشمنی کر کے کوئی ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی. تے کھیتی عملہ دی ہری بھری کر دے ادھی رات دے نیراں دا قبول فرما ربا. تینو چشت دے پیراں دا واسطہ تینو چشت دے پیراں دا واسطہ تیرے کعبے دا جو طواف کرن انہاں شاہی فقیراں دا واسطہ. ربا ملتان والیاں دی محفل قبول چا کر تینو بھی
بی زینب دے ویران واسطائی جنو بی زینب دے ویران واسطائی وہ زمین سے عرش پر بے گمان نظر نظر میں کہاں کہاں کبھی سوئے عرش کبھی لامکان اب تھے وہاں اب ہے یہاں وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ بلغ العلا وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ وہ احد سمجھ کے نکاب میں وہ تجلیوں کے باب میں وہ حجر منی کی کتاب میں وہ مسکرائے سحاب میں تو فرشتے بولے مرحبا کشفت جاب جمالہ تو فرشتے بولے مرحبا کشفت جاب جمالہ وہ جو انبیاء کے کمال تھے وہ جو کربلا کے جلال تھے وہ جو انبیاء کے کمال تھے وہ جو کربلا کے جلال تھے وہ ایسیا کے بلال تھے یہ حضور کے ہی خصال تھے خصلت جمیع خصالہ خصلت جمیع خصالہ یہی بس تھا یہی بول تھا یہی قدسیوں کا وجود تھا یہی سنیوں کا درود تھا چشتی کہتے برملا صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما بابا سے بلند الصلاة اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک بارگاہ حبیب کبریا شافع روز جزا فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبی صدر کائنات مصدر کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ مل کے سارے کہہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارکہ وسلم دین پاکیزہ بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرم دے بعد صدر محفل رونق محفل شمع محفل نقیب محفل محسن اہل سنت صاحبزادہ والا شان خطیب پاکستان جناب عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف اکبر جلالی صاحب مدد ذلکم العالی سادہ طبیعت انسان بد گریبان محسن اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد نواب صاحب زید مجدو و دیگر میری جماعت جماعت اہل سنت و جماعت دے معزز و محترم مقتدر علماء کرام و سناخنان شیرین لسان قابل عزت و قابل تقریم قریب و دور دوان والے قبری والے آقا علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں سب حضرات کی خدمت دے اندر سب تو پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اور سلام تو بعد میں آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرنا ہوں کہ جنہ دوستان نے خصوصاً اہل محلہ نے انتظامیہ کمیٹی جامعہ مسجد حاضہ نے اور آپ سب نے مل جل کے حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ شہادت دے اندر عقیدہ تا خیرات پیش کرنے واسطے آج دی اس محفل دا انتظام و انسلام فرمایا جتنے بھی دوستان نے کاوش فرمائی اللہ تبارک و تعالی سب دی محنت نو سب دی عقیدت نو سب دی محبت نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آپ حضرات دا اتنا بڑا پیارا حسین انتظام بے کہ دل نو بڑی مسرت ہو رہی اور دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب نے خصوصی طور سے اہل محلہ نے اور انتظامیہ کمیٹی جامعہ مسجد حاضہ نے خطیب صاحب نے قبلہ امام صاحب نے جس محنت نال اج اس محفل دا انتظام فرمایا میرے کو اس تو ود کے دعا کوئی نہیں بھی اللہ تعالی تو آنو حسنین کریمین دے نانا جان دا صدقہ قمری والے دی خواب دے اندر زیارت نصیب فرمائے آواز بلند کہہ دے آمین دوستان گرامی قدر اکثر محفل دے اندر میں سرکار دی حدیث پڑھتا رہنا ہاں کہ سرکار فرماتے نے حبل جلساء لا یشکا جلیسہم سرکار فرماتے نے کہ ایسیاں محفلہ بدبختہ دیا نہیں ہوتی ایسیاں محفلہ بدبختہ دیا
نہیں ہوندیاں. اور اگر کوئی بدبخت بھی ایسی محافل دے اندر آ جائے تو وہ بدبخت بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ وہ بھی خوشبخت ہو جاتا ہے. الحمدللہ محفل منان والے بھی خوشبخت نے, تسی محفل کے اندر آن والے بھی خوشبخت ہو. سٹیج ماشاءاللہ جمع غفیر علماء کرام دا, سب علماء دے اسماء کرامی تو بندہ خاکسار واقف نہیں ہے, لیکن میں رب دا قرآن پڑھا, نبی دا فرمان پڑھا, عبادت دی نیت نال پڑھاں گا, سمجھ وچ آوے یا نہ آوے قرآن سن کے سبحان اللہ ضرور کہہ دے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزم علامہ قبلہ قاری محمد آصف اکبر جلالی صاحب نے حکم فرمایا کہ حضور اسی ملتان دی سرزمین تے اپنی پیاری مسجد جامعہ مسجد حضرت سیدنا بلال دے اندر حضرت مولا کائنات دے جشن دی محفل دا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں اور ساری ایک کوشش بھی ہے کہ محفل بھی ہوئے. تو الحمدللہ عزیزم نال میں وعدہ کیتا بحمدللہ اللہ دا لکھ شکر ہے کہ وعدے دے مطابق اللہ نے حاضری دی توفیق نصیب فرمائی. اچھی آواز نال کہہ دے آمین. میں محفل دے اندر حاضر ہاں عبادت دی نیت نال, تسی بھی اسی نیت نال حاضر ہو, عبادت دی نیت نال دعا کرو کہ اللہ میرا پڑھنا قبول فرمائے, تہاڈا سننا قبول فرمائے, اور اس محفل نو اللہ شغل میں شمار نہ فرماوے بلکہ اپنی عبادت دے اندر شمار فرماوے. اللہ اکبر. میرے دل وچ ایک بات آ گئی, میں ایک دعا تے پہلے میں منگی ہے, لیکن ایک دعا خصوصی طور تے اہل محلہ واسطے جنہاں محفل دا انعقاد کیتا انہاں حضرات واسطے دعا پڑھدا جاواں. اگر سمجھ وچ آوے تے تاں آکھنا ہے سبحان اللہ, نویں آکھے تے تاں گل چنگی ہو سی سبحان اللہ کہہ دینا. بابا سے بڑا درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سانس اخیر واسطے چلدی پھرو اس کلام وچ میرے نال مل جاؤ, مل کے محبت نال سارے باواں سے بلند کرو. سانس چلتی ہے بس علی, سانس چلتی ہے بس علی, سانس چلتی ہے بس علی کے لیے, نکلتی علی کے لیے, نکلتی ہے بس علی کے لیے, سانس چلتی ہے بس علی, سانس چلتی ہے بس علی کے لیے, ہاں سانس چلتی
حسین کعبہ میں شمع جلتی ہے بس علی کے لیے، شمع جلتی ہے بس علی کے لیے، ہاں سانس چلتی ہے بس علی کے لیے، نکلتی ہے بس علی کے لیے، سانس چلتی ہے بس 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 بس۔ اللہ دا قرآن آکے سبحان اللہ۔ اج جڑا بندہ اتھے ہاتھ بن کے نماز پڑھتا ہے کہتا ہے میں بھی حق تے ہاں، جڑا اتھے بن کے پڑھتا ہے کہتا ہے میں بھی حق تے ہاں، جڑا حق کھول کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں بھی، جڑا مڈو پڑھتا ہی نہیں، جڑا مڈو کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی میٹھی کا اللہ دا قرآن پہ پڑھنا، جڑا بندہ کہتا ہے اسی حق تے واں اسی حق تے واں۔ اس وقت دنیا دے اندر 3320 مذاہب نے، ہر مذاہب دا پیروکار کہتا ہے اسا حق تے ہاں اسا حق تے ہاں۔ مسلمانوں میرے تیرے کہن دے نال گل ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتی، اور اللہ دے قرآن کو پوچھئے اے اللہ دا قرآن تو دس تے حق تے کون ہے؟ شروع ہو گئی جی، میں تیری نال پڑھ رہے ہوں توجہ چاہواں گا گل تو ہو سی نا جڑا اللہ دا قرآن کر سی۔ ہر بندہ کہتا ہے میں حق تے ہاں، میں حق تے ہاں، ہندو کہتے ہیں اسی بھی حق تے ہاں، فارسی کہتے ہیں اسی بھی حق تے ہاں، یہود و نصارہ کہتے ہیں اسی بھی حق تے ہاں، اسی مسلمان کہتے ہیں اسی حق تے ہاں، یہودی کہتے ہیں اسی تے کھڑے ہوں بنی اسرائیل دے انبیاء دی اولاد آ، ساڈے جیہا تے کوئی ہے ہی کوئی آکھو نا سبحان اللہ۔ لیکن گل اے میں جنوں قرآن آکھے کہ حق تے پھر اس نے مننا پوسی کوئی نہیں۔ اسی اہل سنت و جماعت والے فقط ایک نبی پاک دے صحابی حضرت علی نو نہیں، اسی حضور دے سارے صحابہ نو منن والے، حضور دے سارے صحابہ نو منن والے ہیں۔ ساڈا ایمان ہے کہ کملی والے دے جڑے در والے نے نا صحابہ کبار وہ بھی شان والے نے، کہ جڑے حضور دے گھر والے نے وہ بھی شان والے، سبحان اللہ، حضور دے گھر والے بھی شان والے، کملی والے دے در والے بھی شان والے۔ سنی وہ ہوندا ہے جڑا گھر والیاں دا بھی نوکر بن کے زندگی گزارے تے در والیاں دا بھی نوکر بن کے زندگی گزارے، سبحان اللہ۔ کائنات ارض و سما دے اندر ایک ساڈی جماعت اہل سنت و جماعت جڑی کسے دی بے ادب نہیں، جڑی کسے دی گستاخ نہیں۔ اسی الحمدللہ خدا دی توحید نو بھی مندے ہاں، نبیاں دی رسالت و نبوت نو بھی مندے ہاں، اسی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خاتم النبیین تے بھی قائل ہاں۔ ساڈا ایمان اور اے عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اسی نبی دی رسالت بھی مندے ہاں، نبی دے 4 یاراں نو بھی مندے ہاں، 5 تے 12 نو بھی مندے ہاں، سارا تے سارا نو مندے ہاں۔ ساڈا ایمان ہے نبی دے گھر والیاں دا ذکر آوے، قرآن کہتا ہے کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی دے گھر والیاں دا ذکر آوے، قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ اسی گھر والیاں نو بھی مندے ہیں اور بولو در والیاں نو بھی مندے ہیں الحمدللہ۔ نہ کچھ اسی رافضیاں نہ کوئی اسی خارجیاں، اسی اس گل سے ایمان اور عقیدہ رکھ دے ہیں کہ نبی کریم دے صحابہ وچ پہلا نمبر ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا، آکھو سبحان اللہ۔ اور پھر اس تو بعد درجہ بدرجہ پھر جناب عمر پاک، جناب عثمان پاک، جناب علی پاک، آکھو امام حسن پاک، آکھو سبحان اللہ۔ اسی کسی عظیم ہستی دے بے ادب نہیں، کسی دے گستاخ نہیں۔ آج میرے دوستاں نے بھائیاں نے خلیفہ چہارم، خلیفہ بلا فصل، امام المسلمین، اخی رسول، وسیع رسول، داماد رسول اور شوہر بطول حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر عقیدہ دا خراج پیش کرنے واسطے بندہ خاک صاحب کو مدعو فرمایا۔ میں جو قرآن دی آیت پڑھی نا، اے سورہ بقرہ آیت نمبر 41، آیت نمبر 41 سے 12 کیڑا پہلا، بولو سے 12 کیڑا علی دا ذکر پھر پہلے سے بارے جی ہونا چاہیے ہے نا، علی دا ذکر بولو کتے ہونا چاہیے پہلے سے بارے میں۔ اور آیت نمبر 41، آیت نمبر 41 کمیں لکھو گے؟
پہلے لکھو گے ایک پھر لکھو گے 4 41 ایک تے 4 کو جمع کرو تو کی بنتا ہے 5 کی بنتا ہے 5 اللہ اکبر میں کہتا ہوں کسی جگہ تو تسی نہ پنجاں نو کڈ کے دکھاؤ پنجاں نو کڈ کے دکھاؤ آیت نمبر 41 4 تے 1 5 ہن ذرا غور کریو نمازاں دی تعداد بھی تے پاکاں دی تعداد بھی 5 اللہ اکبر تے انہاں پاکاں دے اندر حضرت علی نے قبلی والے تو بعد نمبر حضرت علی دا لیکن خلافت کے اندر پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ اکبر کبیرہ قرآن دی آیت 41 سپارہ نمبر پہلا نمبر میں دسی ہے کہ سورہ البقرہ اللہ دا قرآن خالق کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنتم تعلمون اللہ کریم نے فرمایا لوگوں سن لو حق نو باطل دے نال نہ ملاؤ اور حق نو باطل نال نہ ملاؤ وتکتم الحق حالانکہ تسی جان دے ہو حق کیے تے باطل وانتم تعلمون باطل کیے حق کیے اللہ اکبر کبیرہ اے آیت کریمہ حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر نازل ہوئی ہے میں عرض کیتا یا اللہ تیرا حکم ہے اسی حق نو باطل نال نہیں ملانے اسی جان دے حق کیے باطل کیے یا اللہ دس دینا حق والیاں دی نشانی کیے اللہ فرماتا ہے اس کو اگلی آیت دے اندر فرمایا حق والیاں دی پہلی نشانی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سبحان اللہ تعالی نے فرمایا حق والیاں دی پہلی نشانی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ حق والے بولو یار حق والے نماز قائم کر دینے وآتوا الزکاة زکاة ادا کر دینے ورکعوا رکوع کر دینے مع الراکعین رکوع کرنے والے ہمیں حق والے دی پہلی نشانی سمجھ آگئی نے کی کر دینے دوسری نشانی تیسری ورکعوا مع الراکعین تیسری نشانی رکوع والے دسو یہ تین نشانیاں حضرت علی وچ موجود سن کے نہیں موجود سن حضرت علی وہ نے جنہیں نماز بھی پڑھی ہے اور دوران نماز زکاة بھی دیتی ہے تے رکوع بھی کیتے ہیں رکوع کرنے والے ہیں دینا اب سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں حضرت مولا کائنات کوفہ دی جامعہ مسجد اندر نماز پڑھ رہے ہیں آخری ذرا سبحان اللہ کوفہ دی جامعہ مسجد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اچانک نماز دی حالت کے اندر ایک منگل والا سوالی آ گیا کہتا یا علی میں مسافر ہوں میں بھکھا ہوں میں 3 دن ہو گئے میں کچھ کھاتا پیتا نہیں میں کچھ بھی نہیں ہے میں سوالیاں میں زکاة دے رہے ہو حضرت علی ہونے جڑے دوران نماز رکوع تے جان لگے ہاتھ دی انگلی دی انگوٹھی اتار کے سوالی وال سٹ دیتی اللہ اکبر پتہ چلیا اس کائنات کے اندر علی جیسا نمازی بھی کوئی نہیں علی جیسا سخی بھی کوئی نہیں اللہ اکبر دوام نماز آپ زکاة بھی دے رہے ہیں نام نماز بھی پڑھ رہے ہیں سوالی وال انگوٹھی رکھ دیتی پھینک دیتی فرمایا مسلمانوں لے جا انگوٹھی نو میں قربان جاواں حضرت علی دی زکاة لیکن ذرا غور کرے حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں میں کن 3 چیزاں بڑیاں پسند ہے سوال کرنے والے نے سوال کیتا یا علی کیڑیاں 3 چیزاں پسند ہے مولا کائنات نے فرمایا میں علی نوں گرمیاں دے روزے بڑے پسند نے گرمیاں دے روزے بڑے پسند نے یا علی دوسری کیڑی چیز پسند ہے حضرت جناب علی فرماتے ہیں مسکیناں نوں کھانا کھلانا
میرے بڑا پسند ہے ملتان والوں تیسرا جملہ حضرت علی نے فرمایا رب دے نام سے جہاد کرنا بھی میں علی نو بڑا پسند سبحان اللہ میں علی نو بڑا پسند اللہ اکبر علی پاک دیا پسندیدہ چیزاں گرمیاں دے روزے مسکیناں نو کھانا کھلانا تے نال جہاد کرنا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں حضرت علی آخری ذرا سبحان اللہ مسجد کوفہ دے ممبر تے بیٹھے علی پاک نے فرمایا سلونی ما شئتم قبل ان تفقدونی فرمایا پوچھو جو کچھ تسا میرے کو پوچھنا ہے سبحان اللہ پوچھو تسا جو کچھ میرے کو پوچھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جامع مسجد کوفہ دی تے سوال حضرت علی تے کرن والا آگے یا سامنے کہتا ہے یا علی میرا پہلا سوال ہے تو آدھے تے تسا دعویٰ بہت بڑا کیتا ہے تسا آنکھیں سلونی معاشے تو میرے کو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تو آدھے کو جدا ہو جاواں علی نے فرمایا ہاں میں آنکھیں ہے ہاں میں سامنے آن والا کہتا ہے علی میں تو آدھے کو پوچھوں میرا پہلا سوال ہے میں نے وہ تسی دسو بھئی اس وقت جبریل کتھے ہوئے اس وقت بولو حضرت علی نے مٹ نہیں لایا سجے ویکھیا کھبے ویکھیا آگے ویکھیا پچھے ویکھیا عرش اولا تے ویکھیا تخت الثری تک ویکھیا جبریل قدرے نظر نہیں آیا تے حضرت علی مسکرا کے فرماندے میرے کو پوچھنے والے جبریل کتھے فرمایا جبریل تو جبریل تو یہ پوچھن والے نے پوچھا یا علی اہل علم تو کتھوں ملی ہے حضرت علی پاک نے فرمایا میں بچپن دے اندر سرکار دی زبان چوسی اس زبان دی برکت نال اللہ نے میرے اہل علم عطا فرمایا جس علی دا علم دا اے مقام ہے اس علی دے نبی دا علم دا کی مقام ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیق زندہ باد میں حضرت علی دی ولادت پڑھنی ہے ذرا تھوڑا جہا میرے سبحان اللہ تسی ماشاءاللہ اپنا مزاج ملاؤ نا کہ سبحان اللہ چاہتا کہ تواڈی اس محفل نو ایک ایک لمحہ دا قیمتی بنا کے جاواں راضی بیٹھے ہو مار کے والو ہاتھ چاہ کے پھر آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دے حوالے نال چند جملے سن جا اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان دے پیٹ دے اندر نے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دل گھر گئے اپنی چچی دے گھر آئے اللہ اکبر چچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری ماں میری چچی امی بعد امی میری ماں دے بعد تسی میری امی ہو تسا میری بڑی خدمت کی ہے میری امی تے جناب والا بچپن دے اندر انہاں دا وصال ہو گیا امی جدوں بھی میں آنا وہاں تسی میرے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے ہو اماں جس ویلے پتر آمن ماما دا حق نہیں ہوتا ماما کھڑیاں تھی منجن بلکہ پتران دا حق ہوتا ہے ماں آوے تے کھڑے ہو جاؤ ماں آوے تے کھڑے ہو جاؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں چاچی مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے اللہ اکبر میری ماں تو بعد تساں مینوں پالے آئے تساں میریاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے اے چاچی میں اج تک تہانوں چاچی کدے آکھیا نہیں بلکہ میں تہانوں اما کہہ کے پکاردا ہاں حضرت جناب والا قربان جاواں کون نبی دی چچی حضرت علی دی اما حضرت علی پاک دی اما جان میرے سرکار فرماندے نے اما تسی میرے واسطے کھلوتے نہ کرو بیٹھ جایا کرو اللہ اکبر نبی پاک دے غلام حضرت مولا کائنات علی دی اما جان عرض کر رہی نے لگ پولا میں جان دیا پتر آمن تے ماما نہیں اٹھ دیا بلکہ ماما آمن تے پتر اٹھی کے استقبال کر رہے اما جے ویلے جان دے ہو تے پھر استقبال واسطے کھڑے کیوں ہو جاندے ہو حضرت علی دی اما جان نے فرمایا بیٹا جس دن دا اے سونا جس دن دا اے سونا میرے پتر وچ آیا ہے میرے رہ وچ آیا ہے میرے پیٹ دے اندر اے فرمایا سونے جس ویلے تسی آوے ہو کہ میرے پیٹ دے اندر اکڑ جاندا ہے میرے پیٹ دے اندر اکڑ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی دی محبت دے اندر حضور دے ادب دے اندر کھڑے ہو جایا کردے سن قربان جاواں
مسلمانوں میرے کمری والے طواف کر رہے ہیں اور مکے والے بھی طواف کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کا حضرت جناب والا علی دی اماں جان بھی طواف کر دیا پڑیاں نے حضرت علی دی امی جان طواف کر دیا رک گئی میرے سرکار نے فرمایا اماں تم کی ہو گیا ہے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر سے شروع ہو گیا ان معلوم ہوتا ہے بچے دی ولادت ہونے والی اور بچے دی ولادت ہونے والی ہے میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں کہنے نے ہو سکتا ہے میں طواف دا چکر پورا نہ کر سکا مسلمانوں تو ہمیں طواف حضرت علی دی ماں پر شروع ہو گیا خیال چاہیا عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت درد سے شروع ہویا حکم رہا تو بچے دی ماں بننے والی ہے اللہ نے فرمایا میرے گھر وچوں نکل جا میرے گھر وچوں نکل جا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نے صاحب شریعت نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی دی مومن دے دل میں خیال آیا نبی عیسیٰ دی ماں نو حکم ہویا ہے میرے گھر وچوں نکل جا جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وقت قریب آیا دل وچ خیال کیتا یا اللہ میں نکل جاواں اللہ اکبر کبیرہ حق غیبی چ آواز آئی نا علی دی ماں میرے گھر وچوں باہر نکلنا کوئی نہیں یا اللہ مینوں تکلیف ہے میرے ماں بچے دی ولادت ہون والی ہے رب نے فرمایا میں جاننا یا اللہ تیرا گھر پا کے بیت اللہ ہے فرمایا بی بی پار نہیں جانا جڑا تیری گودی میں جان والا ہے وہ بھی تو اسد اللہ ہے اور وہی تو اسد اللہ ہے اللہ کبیرہ مسلمانوں میں قربان جاواں یا اللہ بی بی پاک کہنے لے میں نکل جاواں رب نے فرمایا نہیں اے بیت اللہ ہے آن والا اسد اللہ ہے اسا علی نو کسے دے گھر پیدا نہیں ہون دینا علی میرے گھر وچ آئے گا وہ علی میرے گھر دے اندر آئے گا مسلمانوں میں قربان جاواں جڑے لوگ گھر فرما کے آئے ہو توجہ چاہواں گا حضرت علی پاک دی زمین کی سطح تو خانے کعبے دی جڑی دیوار دی سطح ہے نا تھوڑی بلند ہے بولو تھوڑی بلند ہے اللہ اکبر دہلیز کعبہ میں قربان جاواں اتھے تھوڑی جی زمین تو بلند ہے بندہ تھلے کھلوتا ہوئے اتھے جا کے بڑی مشکل نال دہلیز تک ہاتھ پڑدا ہے حضرت جناب علی دی ماں خیال کر دیا نے ربا میں تے پوڑیاں تو نہیں چڑھ سکاں گی دروازے تک نہیں جاواں گی اللہ پاک نے فرمایا اے علی دی ماں فکر نہ کر تو دروازے تو نہیں بلکہ دیوار شک ہو جائے گی تو دیوار تو اندر آ جا دیوار پھٹی حضرت علی دی اماں اندر داخل ہو گئی ہے مختصر پھر حضرت علی پاک کی ولادت ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں 3 دن بی بی پاک نے گزارے بیت اللہ دے اندر چوتھے دن لال لے کے گھر آئیوں سمجھ آ رہی ہے علی میں علی پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ گھر آئیوں کمری والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام من کے شام تو آ گئے میں مسلمانوں قربان جاواں نبی پاک نو پتہ چلے ہے میرے چچا ابو طالب دے گھر دے اندر میرا ویر پیدا ہویا ہے سرکار ٹر لیا چچا ابو طالب دے گھر وچ آ گئے فرمایا چچا میں سنیا تواڈے ہاں ولادت ہوئی ہے جی او میرا بھتیجا محمد کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بھتیج تیرے بھائی دی ولادت ہوئی ہے علی پاک دی ولادت ہوئی نبی نے فرمایا علی مینوں وکھاؤ علی مینوں دکھاؤ علی پاک دی اماں جان کہدیاں نے بیٹا دکھا تے دینی ہے خوشی تے بڑی ہے تہاڈا ویر آیا ہے مگر بیٹا ایک گل ہے تسی سن کے نا پریشان ہو جاؤ گے میرے سرکار نے فرمایا اماں دسو تے صحیح فرمایا ہے تیرے بھائی دی ولادت سونا بڑا ہے سونا بڑا ہے پھر علی ہوئے تے پھر سونا نہ ہوئے سبحان اللہ علی دا نام ہے وہ تے آدمی چہرے چمک جاندے نے حضرت علی سونا بڑا ہے مگر کمری والے پریشانی اس بات دی ہے کہ 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں پیا کھولدا بولو کتنے دن ہو گئے نے 3 دن ہو گئے اکھاں نہیں پیا کھولدا میرے سرکار نے فرمایا اماں پھپھی چچی ذرا مینوں دیو نا میرا بھائی مینوں دیو میں آپ ہی اکھاں کھلاوا لاں سبحان اللہ میں آپ ہی اکھاں
کھڑوا لواں میں قربان جاواں حضرت علی پاک دی اما جان نے جناب والا حضرت علی نو چاہیا سرکار دے گورے گورے ہتھاں تے آیا تے ہاتھ میرے سرکار دے ہونے جنہاں نو قرآن کہندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم انگلیاں نو رب کہندا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمات چہرے نو رب فرماندا ہے والضحیٰ سینے نو اللہ فرماندا ہے علم نشرح جس وقت سرکار دے گورے گورے ید اللہ والے ہتھاں تے حضرت علی آئے حضرت علی پاک سرکار دے ہتھاں تے آئے ویکھیا تے علی دی اکھاں بند نے حضرت علی دا چہرہ ویکھ کے میرے سرکار نے فرمایا علی اکھاں کھول دے سبحان اللہ کون میرے جوڑیاں نو سمجھے جلالی صاحب تسی جانو تہاڈا مجمع جانے اللہ اکبر کبیرہ عمل پورا تو جناب قبلہ قاری صاحب بڑی دور دراز دا سفر فرما کے تشریف لے آئے نے آخو سبحان اللہ حضرت علی نو سرکار فرمانے علی اکھا کھول حضرت علی نو جس وقت سرکار دا جناب والا پیغام علی نے سنیا علی نے مٹی نہیں لایا اکھا کھول دیا سبحان اللہ اکھا کھول دیا حضرت علی پاک دی اما جان کھلوتی سن کول اللہ اکبر فرمایا میرے بیٹے محمد اج چوتھا دن ہو گیا ہے اساں دی کوشش کر رہا سا علی اکھا کھولے مگر اللہ نے علی نے اکھا نہیں کھولیا نبی نے فرمایا علی جی یا نبی فرمایا سونی اکھا کیوں نہیں کھولیا حضرت علی فرمانے نے یا اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں عالمی ارواح دی اندر اپنے رب نال ایک وعدہ کیتا سی یا اللہ میں اکھا اس وقت تک نہیں کھولا گا جب تک تیرا کملی والا میرے سامنے نہیں ہے میں اس وقت تک اکھا نہیں کھولا گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں رب نال وعدہ کر کے آیا ہاں میں اکھا کھولنی ہے جو سامنے چہرہ یار نہ ہوئے جو سامنے چہرہ یاد ہوئے سرکار دا چہرہ ہوئے میں قربان جاواں اسی واسطے آدم چشتی نے فرمایا کملی والے دے غلاموں توجہ چاہواں گا آدم چشتی فرماتے نے تو میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چل شرمائے ادھی راتی چن چراوے کہ سونا مکھتی نکار بیٹھائے نوارے جے او پیر زمین تے رکھے تے دھرتی لفدی جاوے جے او لاوے ہاتھ نال پھلا دے ہاتھ پھلا تو ود جاوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے نہ بے ادبی ہو جاوے جے او کھولے ول زلفاں دے تے رائی راہ بھول جاوے آزم ایڈا سونا ماہوس ہور نہ نظری آوے سبحان اللہ سرکار اللہ رسالہ یا رسول اللہ تاکید یا غوثیہ حیدری اللہ اکبر سرکار دے ہتھاں تے اکھاں کھولیاں میرے سرکار نے زبان علی دے منہ وچ رکھ دتی زبان علی دے اور گھٹی علی نو کون دے رہے نے کملی والے دے رہے نے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی نو گھٹی پلائی اور حضرت علی دی اکھاں تے میرے سرکار نے لعاب دہن لایا لعاب دہن لایا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں اس شان دے مالک نے جنہاں نو گھٹی سبحان اللہ مسلمانوں اج میرے تیرے ہاں بچے دی ولادت ہوئے جناب والا بچے نو یا گھٹی دیندا ہے پپا دیندا ہے یا بچے نو گھٹی جناب والا اودے چاچے دیندے نے یا بچے نو گھٹی اودے مامے دیندے نے یا بچے نو گھٹی جناب والا اودے بھائی دیندے نے لیکن میں قربان جاواں اے کون علی ہے جنوں گھٹی چاچے بھی نہیں دتی مامے بھی نہیں دتی نانے بھی نہیں دتی دادے بھی نہیں دتی کملی والے رب نے یاد دتی اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر سن والے اور سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت نے خدا
ذات دی قسم ہے جنہاں دے متعلق میرے سرکار دا فرمان ہے آپ فرماندے نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها سرکار فرماندے میں علم دا شہر علی شہر دا دروازہ علی شہر دا دروازہ ہے حضرت علی پاک ایک جنگ تو واپس آئے نا تے گھر دے اندر جے پہنچے نہیں سن تے دہلیز تو قدم بار سے ایک سوالی آ گیا سوالی نے سوال کیتا علی فرمایا جی میں بھوکا ہاں روٹی تک کھلا دے یار بولے نہیں علی دا نام سنا علی میں روٹی تک کھلا دیو علی میں علی پاک نے انہاں دا ایک غلام سی جدا نام سی کمر بولو کی نام سی کمر والے اشارہ کیتا فرمایا کمر اے سوالی ہے روٹی منگدا ہے جی یا علی روٹی منگدا ہے فرمایا انہوں روٹی کھلا دے انہوں روٹی کھلا دے تے کمر حضرت علی دا غلام نیڑے ہو کے کہندا ہے یا علی روٹی تا کھلا دے ماں مگر روٹی طبق دے اندر ہے روٹی طبق دے اندر ہے تے حضرت علی نے فرمایا پورا طبق ہی دے دے پورا یا علی طبق تا دے دے ماں مگر طبق جڑا ہے وہ اونٹ دے اتے پنان نہ لے حضرت علی پاک نے فرمایا پورا اونٹ ہی دے دے یا علی اونٹ تے دے دے ماں مگر اونٹ اٹھن دی قطاراں وچ قطار دے اندر ہور بھی اونٹ نے علی پاک نے فرمایا اے کمر اس نو پوری قطار ہی دے دے قطار ہی دے دے جس وقت قطار دا نام آیا نا تے کمر دے ہاتھ وچ مہارا اٹھن دیا چھٹ گئیاں حضرت علی نے فرمایا اٹھن دی مہار کیوں چھوڑ دیتی ہے حضور والا چھوڑ اس واسطے دیتی ہے کہ تہاڈا دریائے سخاوت جوش دے اندر ہے میرے دل وچ خیال آیا کہ جڑا علی سوادی نو اٹھن دی قطار دے رہی ہے کہ او علی اے نہ آکھے جا کمر تو ہی اٹھن دے نال ٹر جا اللہ اکبر کبیرہ شان نے مالک نے حضرت علی اللہ اکبر کبیرہ کون علی جڑا میں ذکر چھیڑ رہے ہیں تسی سن رہے ہو اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے ولا رطب ولا یابس الا ہر چیز دا ذکر رکھیا ہے ہر شے دا ذکر خشک دا ذکر بھی ہے تر دا بھی ذکر ہے ہر چیز دا ذکر ہے اس قرآن دے اندر اللہ اکبر کبیرہ تے قرآن دے اندر ہر خشک چیز دا ذکر تے ہر تر چیز دا ذکر بھی موجود ہے جتے ہر خشک تے ہر تر چیز دا ذکر ہے اتھے نال علی دا ذکر بھی قرآن دے بولو موجود ہے لوگ کہنے نے سانو قرآن وچ علی دا ذکر تسی ثابت کر کے دیو اللہ اکبر کبیرہ میں کہنا وا تانوں بھول لگی ہوئی ہے پورا قرآن 300 آیات حضرت علی دی شان وچ نازل ہوئیاں نے قرآن کتنی آیات 300 آیات لیکن میں او آیات دو تے تھوڑے سامنے پڑھ بیٹھا ہاں لیکن آؤ ایک پورا قرآن سارے قرآن دا علم سورہ فاتحہ دے اندر سبحان اللہ سورہ فاتحہ دے اندر اس واسطے سورہ فاتحہ دا ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ ایک نام ہے ام القرآن پورے قرآن دی ماں پورے قرآن دی ماں تے سارے قرآن دا علم ہے سورہ فاتحہ دے اندر تے سورہ فاتحہ دا سارا علم ہے بسم اللہ شریف دے اندر سبحان اللہ سورہ فاتحہ دا سارا علم بسم اللہ شریف پورے قرآن دا علم سورہ فاتحہ بھی سورہ فاتحہ دا علم بسم اللہ شریف دے اندر تے پوری حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر فرماندے نے کہ پوری سورہ فاتحہ دا علم بسم اللہ بسم اللہ شریف دا پورا علم جڑا بعد تھلے نقطہ ہوندا ہے نا سبحان اللہ بعد تلے جڑا نقطہ ہوندا ہے اودے وچ کہ حضرت علی فرماندے نے انا نقطہ تو سبحان اللہ حضرت علی فرماندے نے جڑا بعد تھلے نقطہ ہے وہ میں علی سبحان اللہ انا نقطہ تو تخت البا فرماندے نے جڑا بعد تھلے نقطہ ہے وہ میں علی اللہ اکبر کبیرہ تے پورا قرآن ادا علم فاتحہ دے اندر فاتحہ دا علم بسم اللہ وچ بسم اللہ دا با وچ با دا سارا علم نقطے وچ
علی فرمانے نے وہ نقطہ علی ہے ہے اور جس نقطے دا علم تواڈی تے میری سمجھ وچ نہیں آ سکدا سبحان تواڈی اللہ تے میری سمجھ دے اندر نہیں آ سکدا اس کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دا کوئی مقام ہوے گا اللہ اکبر کبیرہ اور دوستان گرامی قدر میں آخری بات کراں تے گل لگا وا ختم کرن راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ ہاتھ چڑھ کے آکھو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ایک بھائی میں اس بیت تے بیٹھا سا تے میرے کول آئے فرمان لگے بی بی زینب پاک دا تھوڑا جہا ذکر کرے ہو سبحان اللہ بی بی زینب کون نے حضرت مولا کائنات دی بیٹی ہے اور اے او بی بی ہے خدا دی قسم ہے جنہیں یزید دے دربار جا کے بھی خطبے دیتے نے سبحان اللہ اللہ اکبر اس بی بی نو اسیر کربلا کیا جانا ہے ہمشیر حسین نے اور اسیر کربلا نے میں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب زینب پاک نے حضرت امام حسین دی شہادت تو بعد جو اللہ دے دین واسطے قربانیاں دیتیاں جو اللہ دے دین واسطے امتحان دیتے تاریخ رہندی دنیا تک حضرت بی بی زینب پاک دی مثال پیش کرن تو قاصر ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کون بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ یزید دے دربار دے اندر جدوں خطبہ دیتا ایک نبی نے صحابی حضرت جناب والا قربان جاواں یزید دے دربار دے اندر بیٹھے سن اللہ اکبر جدوں بی بی زینب دی آواز سنی اللہ اکبر او نبی دا نابینا صحابی کھڑا ہو کے کہندا لوگوں اج مینوں علی دی آواز آ رہی ہے سبحان اللہ اج مینوں علی دی آواز آ رہی ہے کس نے نال موڈے تو جناب والا حضرت نے فرمایا اے اللہ دے نبی دے صحابی اے علی نہیں علی دی تھی جڑی اسیر کربلا پر کے آ گئی ہے جناب زینب دی آواز اللہ اکبر ملتان والا مولا علی نو رب سائیں 18 بیٹے عطا فرمائے 18 بیٹیاں عطا فرمائیں حضرت علی پاک دا ہر بیٹا شان والا ہے ہر بیٹا عظمت والا ہے مگر جڑا مقام علی نے بیٹیاں حسنین حسین حاصل ہوئے مقام کسے نو حاصل سبحان اللہ اللہ اکبر بیٹیاں بھی علی دی 18 لیکن جڑا مقام سیدہ نو حاصل ہے زینب پاک نو سنی اللہ اکبر جڑے بیٹیاں والے بیٹھے ہو دھیاں دادیاں پیاریاں ہوندیاں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا پتر آوے 3 رحمتاں لے کے آوندا ہے دھی آوے 9 رحمتاں لے کے آوندی ہے مسلمانوں حضرت سیدہ زینب کوفے دے اندر جامعہ مسجد دے قریب حضرت علی دا گھر ہے میرا ویر توجہ سبحان اللہ میں اس بی بی دا ذکر چھیڑن لگا ہوں خدا دی قسم کر کے کہہ رہا ہوں جڑے میدان کربلا دے اندر حسین پاک نے فرمایا سی او میرا ویر جب تک تسی زندہ ہو تسی حسین ہو جس وقت تسی شہید کر دیتے جاؤ گے میں تہاڈی اللہ شرط تلوار لے کے پیرا دیواں گی کائنات تسبیحاں دی لوگوں حسین تو بعد حسین دی بھیڑ زینب اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد اندر نماز پڑھ کے آئے ویکھیا تے جناب سیدہ زینب حویلی میں چل پھر رہی نے علی پاک نے بی بی زینب نے بلایا ثانیہ زہرا نے بلایا قربان جاواں سیدہ نیڑے آئیاں بابے دے ہاتھ چومے میرے علی نے سیدہ دے متھے دا بوسہ دتا ہے میں قربان جاواں بوسہ پھر کے حضرت علی پاک نے اپنی دھی کو سامنے کھڑا کیتا فرمایا بیٹی میں جان رہا تو حسین دے نال اس وقت کے درمن کے میرے حسین کے قافلے وچ جاویں گی یاد کری تو علی دی تھی حسین دی بھیڑے حسن دی بھیڑے میری دھی نانے دی چٹی چادر دے داغ لگن نہ لگن دیوی سیدہ نے بابے دے ہاتھ چومے ہاتھ چوم کے عرض کیتا بابا میں تہاڈی تھی ہاں میرا نام زینب ہے بابا تسی فکر نہ دیو کربلا دے میدان دے اندر 10 تاریخ میں میرا بھائی حسین خطبہ نہیں سی اللہ اکبر جڑا تہاڈا ایک سجدہ کوفے دی مسجد وچ باقی بچ جا سی او سجدہ بھی میرا بھرا کربلا وچ سی لیکن بابا خطبہ پڑھنا دا اوکھا ہے یزید دے دربار وچ میں خطبہ پڑھ کے دنیا میں حسین پڑھ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ
کیتا ہے شروع کر دیتا ہے اج میں کئی علاقے دے جناب وڈیرے دی دھی دا ذکر کراں او اکسی مولوی صاحب سبحان اللہ تساں میری بیٹی دی بڑی شان بیان کیتی ہے اج ملتان والوں میں تہاڈی بیٹی دا ذکر کراں تسی آکھو علی صاحب بڑے چنگے خطیب ہیں ماشاءاللہ دھیاں دی بڑی شان بیان کر گئے او لوگوں یاد رکھو ٹھیک ہے ساڈیاں بیٹیاں دی بھی شان عزت لیکن یاد رکھو میری تے تیری بیٹی نو عزت رب دتی ہے تے سیدہ زینب دے صدقے نال اللہ اکبر کبیرہ بسم اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں علی پاک نے فرمایا بیٹی ایک کم بابا پگدا وارث حسن بابا پگدا وارث حسن مصلی دا وارث حسین بابا گل رہ گئی خطبے دی بابا تہاڈی پگ جڑی بچاونی ہے او حسن دا کام ہے بابا تہاڈا سجدہ راسی او حسین دا کام ہے بابا جڑا خطبہ کوفے دی مسجد اندر چھوڑیا نے خطبہ جانے تے سیدہ زینب جوڑے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں امام الانبیاء دے غلام سیدہ زینب قریب آئیاں حضرت علی نے متھا چومیا تے نال فرمایا بیٹی میں تینوں ایک نصیحت کرے نا سمجھ آندی پئی ملتان والے اللہ پڑھ والے ہو علامہ جلالی صاحب دا حکم سی تے میں تواڈے کول آ گیا جناب تسی ایسی سبحان اللہ آکھو میں تواڈی آواز تو کربلا نجف اشرف جاوے نجف اشرف تو مدینہ رسول جاوے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی میری ایک نصیحت ہے جی ابا میں نصیحت پڑھن لگا ہاں گل مکانی ہے راضی بیٹھے اللہ اکبر جی بابا سائیں کیڑی نصیحت ہے آسو حضرت علی دی نصیحت اپنی بیٹیاں نو نصیحت کیتی کرو کیڑی چیز دی نصیحت بیٹیاں نو دسیا کرو بیٹیوں تسی فاطمہ زہرا دی کنیزہ ہو تسی بازار وچ جس وقت یہ گلی وچ گزرو نا تے دسن نہ پوے بے خاتون کون جا رہی ہے ویکھن والا تہاڈا پردہ ویکھ کے آپ ہی آکھے تانوں نظر نہیں آندا انے ہوئے فاطمہ زہرا دی کنیز جا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں مسلمانوں آؤ حضرت علی پاک نے فرمایا بیٹی میری پہلی نصیحت یاد رکھ نام و ناز دی پلی ہوئی 18 بھیڑاں دی 18 ویراں دی بھیڑ حضرت سیدہ زینب پاک مولا کائنات نے فرمایا بی بی نصیحت بابا حکم دے ہونا آکھی جانے فرمایا میری بیٹی نصیحت گھر وچ ٹوڑا سکھیا تے مت بدل ونی کوئی دور ہو سکدا ہے اس دور دے وچوں تے محمد نانے دی دور بی بی آدھی بابا بھلا میں کیوں ترساں میرے ویر تو نہیں کوئی تھوڑے جس بہن دویر 18 ہو کو پرن دی کہڑی لوڑ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میں قربان جاواں حضرت علی پاک دی بیٹی کہندی ہے بابا صحیح میں 18 بھراواں دی کلی کلی بھیڑ بہن دا ایک ویر ہوے تے ہوے حلالی تے بھی کافی ہوندا ہے بہن دے سارے واسطے تے میں تے ماشاءاللہ میرے 18 بھرا ہیں میرے 18 بھرا ہیں حضرت علی پاک ویکھ رہے سن نگاہ ولایت دے نال میں قربان جاواں فرمایا اے بی بی تینوں پتہ کوئی نہیں تینوں قیدی کر کے تیرے بھائی دے جناب والا سر منہ کے نیزہ تے ٹنگ دتا جائے گا تیرا ہتھاں وچ چھکڑیاں لگ جاون گیاں تیرے نال تیرا کلا کلا بھتیجا ہوے گا امام زمانہ امام سجاد امام زین العابدین اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں حضرت علی دی بیٹی فرمانیاں نے بابا صحیح میں تہاڈی تھیاں میں قرآن جاننی ہاں میں قرآن پڑھیا ہویا ہے قرآن کہتا ہے مومن تے جس ویلے اوکھا وقت آونجے مشکل لمحات آونجے موکھیاں بڑی آونجے اس ویلے مومن گھبراندا نہیں اس وقت مومن پریشان نہیں ہوندا مومن دی زبان تے شکوہ نہیں ہوندا بلکہ مومن جس وقت انہیں تے اوکھا ویلا آوے مومن کو حکم کرتا ہے کیڑے کیڑے
واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. مومن کتنے کام کرتا ہے؟ دو. یا صبر کرتا ہے یا بولو یار نماز پڑھتا ہے. دو مشکل وقت کڑے کڑے کام. نماز اور صبر. اور امام حضرت جناب علی پاک کا ذکر سنن والو امام الانبیاء دے غلاموں حضرت علی پاک دے شہزادے نے کربلا وچ نماز بھی پڑھی ہے تے صبر بھی کیتا ہے. تے بی بی پاک زینب نے کربلا دے میدان وچ نماز بھی پڑھی ہے خیمے وچ تے صبر بھی کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں امام الانبیاء دے غلاموں 10 محرم تو بعد دی آخری بات واقعہ پڑھ کے گل مکان لگا وا. جس وقت جناب والا 72 شہید ہو گئے کربلا دے میدان دے اندر سیدہ عائشہ دی نماز پڑھ کے سورہ ملک دی تلاوت فرما کے کون سیدہ زینب توجہ چاہواں گا جناب نے ویر نو فرمایا سی 10 محرم الحرام نکاح کدری والے دن جمعے والے دن عرض کیتا سی او میرے امیرا میں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث سنی ہے. سرکار فرماندے الصدقہ رد البلا مشکل ویلے صدقہ دتا کرو مصیبتاں دور ہو جاندیاں نے. جی میری بہن صدقہ سرکار دا فرمان ہے صدقہ مصیبتاں نوں دور فرما دیندا ہے. لیکن فرمایا میرے ویر میرا بھی دل کردا ہے میں صدقہ دیواں. امام الانبیاء دے واسطے سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن مدینہ نہیں جو تو کھجوراں صدقہ کرے گھر نہیں جو تو روٹیاں نہ صدقہ کرے تیرے کول پانی بھی نہیں 3 دنوں تو پانی بند ہے تو کی صدقہ کرے گی. حضرت سیدہ زینب نے ویر دے ہاتھ چومے ویر دا ہاتھ چوم کے مدینے والے پاسے منہ کر کے شہزادی فرمانی ہے ویرا کوئی گل نہیں جے میرے کول کھجورا کوئی نہیں پانی کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں لیکن میرا ویرا میں بھی صدقہ دینا چاہتی ہوں. میں کی صدقہ دے گی سیدہ نے کیتی ویرا میرے کول وہ میرے بیٹے نے آنا محمد میں تیرے نام تو وارنی میں تیرے نام تو وارنی ہوں. بہن ہوگے تو پھر سیدہ جیسی ہوئے ویر ہوگے تو سید شبیر جیسا ہوئے. میں مسلمانوں قربان جاواں 10 رات سیدزادی پیارا دے دی پئی ہے. میں قربان جاواں ایک گھوڑا سوار آ گیا سیدہ تلوار لڑا کے آپ پیارا دے رہی نے. اللہ اکبر. سیدہ نے ویکھیا کوئی گھوڑا سوار پہ ہوندا ہے. میں قربان جاواں سیدہ نے نیام تو تلوار بار کڈی نقاب کیتا ہوا. سیدہ نے فرمایا رک جا کون ہے عمر والے رک جا کون ہے عمر والے میں تو بن جاواں تے شاہ جانا گویا کہ بی بی پاک فرما رہی نے اگے نہ آوے اے بندے رب دے تے اگے ہن شہزادے سو دن دینی پیاس بڑھیا پتا پیرا بھی کسے اللہ اکبر. گھوڑا سوار رکیا نہیں آندا گیا سواری نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. سیدہ نے فرمایا کوڑے گھوڑے سوار نے اللہ اکبر چہرے تو نقاب لایا نقاب لا کے جس وقت اللہ اکبر سامنے آئے فرمایا بیٹی مینوں پہچان میں تیرا بابا علی آیا میں تیرا بابا علی آیا. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں سیدہ کہندیاں نے بابا آون وچ بہت دیر کر دتی وے بابا اس ویلے کیوں نہیں آئے جس وقت علی اصغر نوں تیر لگ رہا ہے عباس نے بازو قلم ہوئے بابا جس وقت میرے اکبر دی جناب والا لاش دے ٹکڑے ہوئے بابا اس ویلے کیوں نہیں آئے بڑی دیر کر دتی نے. فرمایا بیٹی صبح تو لے کے اس وقت تک میں تے تیرا نانا کملی والا اسی ویکھدے رہے ہاں تیرے ہر شہید نوں کربلا وچ ٹکڑ والے نوں سنبھال کے جاوے
کوثر پلا دے. شان کی مالک ہے سیدہ زینب. اور پھر تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، امام کی شہادت کے بعد سیدہ نے اس کائنات کو زینب بن کے نہیں بلکہ حسین بن کر دکھایا، بلکہ حسین بن کر دکھایا. تو میرے پر وقت نہیں ہے، حضرت صاحب کا حکم بھی سی، بس ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے. ایک حضرت علی پاک دی بارگاہ دے اندر منقبت پڑھنا چاہنا ہوں تاکہ جڑے تساں محنت کیتی نا تہاڈا سارے دا حضرت علی دے ذاکرہ وچ نام لکھیا جائے. میں گل مکان لگا ہوں، آکھو سبحان اللہ. ایک بار پھر آکھو یا صاحب تسی میرے نال مل کے پڑھو گے؟ نہیں وعدہ کرو یار، وعدہ. آخری گھڑیاں نے بس اللہ اکبر. اچھا ایک دسو بھائی ایتھے میرا شریف دے مرید بھی بیٹھے تھے، ہاتھ چاہو جڑے میرا شریف دے بیٹھے ہو. سبحان اللہ جی. اچھا ہن مکھڑ شریف دے جڑے بیٹھے ہو تسی بھی ہاتھ چاہو. ماشاءاللہ جی مکھڑ والے بھی بیٹھے نے. اچھا کوٹگلہ شریف دے جڑے بیٹھے ہو تسی بھی ہاتھ چاہو. سبحان اللہ جی. علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ جی، آپ بھی ماشاءاللہ. میں قربان جاؤں. اور مزے کی بات ہے کہ علامہ اکبر آصف اکبر جلالی صاحب آپ بھی استانہ عالیہ کوٹگلہ شریف تو بیٹھے نے. سبحان اللہ. آپ ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور سارے پیراں والے بیٹھے ہیں. میں آخری جناب اپنے پیر دا ذکر کر کے گل مکان لگا وا. توجہ میرا ایمان تے عقیدہ ہے پیر تو کن کے سر تائی ہوے ہم شکل جنہ بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا بنا کامل مرشد دے یارو اے نفس کبھی بھی زیر نہیں ہو سکدا. اس دنیا تے ہون بہادر لکھاں پر مولا علی جیا دلیر نہیں ہو سکدا. ناصر شاہ پن تن منکر جائے جنت تو بیٹا پھر دیا. پھر میں کیوں نہ کھا ساٹا دے پیر علی جنہ جنہ نے مولا علی پیر نے اہل محلہ نے مبارک بھی دے لگا وا. اہل محلہ نے جو جسم کا سلام فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ دی مبارک پہ کلام پڑھ لگا وا. ساٹا نس جانا جے کر شیطان جو سامنے آ جاوے لاغول سنائیے تے نس جانا منکر علی دا جو سامنے آ جاوے نعرہ حیدر دا لائیے تے نس جانا. سادات پاک نبی دا. اگلا شعر سن نبی دے غلام مولا علی دا ذکر کروا لو. صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں. سبحان اللہ. صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں. ملتان والو صرف او تیرا تے میرا ہی نہیں بلکہ پیرا
اللہ پر والوں راضی بیٹھے ہو کوئی نہیں؟ انتظامیہ والے سارے محلے والے راضی بیٹھے صوبیدار صاحب تے حاجی صاحب تے راضی ہو سنی ہو سننا کہ حکم کے فرمایا بچشتی صاحب آمن تسی بھی راضی ہو نا یار سبحان اللہ صوبیدار صاحب کرسی تے بیٹھے حاجی صاحب سامنے بیٹھے اے انہاں بھائیوں دی محنت تے محبت ہے جنابی صاحب حکم سی تے میں آ گیا کوئی ناز نہیں کوئی نخرہ نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں تے کوئی اگلی گل بھی کوئی نہیں ہو آخر سبحان اللہ اللہ اکبر تے شیر میں اہل محلہ دی نظر کر لگا ہوں جتنی انتظامیہ کمیٹی مسجد دی جوان بیٹھے بوڑھے بیٹھے بچے بیٹھے سارے واسطے میں سارے اللہ جناب والا سانجا مہمان یہ نہ سمجھو میں صرف حاجیر نے مہمان ہوں چشتی صاحب یا سردار صاحب نے یا جلالی صاحب نے یا حافظ نواب اور نہیں میں اصل مہمان تو سے سارے ہیں نا اسی تے سارے اصل میں مولا علی نے اسی سارے صدے ہوئے ہیں مولا علی نے اسی سارے صدے ہوئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آؤ منگر دا ویلے منگنے ہیں مگو گے کوئی نہیں لیکن اب میں نے ایم پی اے کو نہیں منگنا مولویوں کو نہیں منگنا پیرہ کو نہیں منگنا منگنا اس کو لے جڑا قطب الارشاد دے عہدے تے فائز اور وہ کون نے وہ جناب علی نے اللہ اکبر کبیرہ کون علی الف دے نال امیر المومنین علی بے دے نال باب العلوم علی تے دے نال تابع رسول علی سے دے نال ثابت قدم علی جیم دے نال جہاد دا منبع علی ہے دے نال حفظ المومنین علی ہے دے نال خلیفۃ الرسول علی دار دے نال دعوت حق دے والا علی ذات دے نال ذاکر رب علی رے دے نال رحمت للعالمین نبی علی زے دے نال زینب دا بابا علی سین دے نال ساقیہ کوثر علی شین دے نال اللہ دا شیر علی سو دے نال صاحب کمال علی تو دے نال ضامن جنت علی عین دے نال عثمان دا یار علی عین دے نال عمر دا یار علی غین دے نال غرور خالد بن عمر والا علی فیض دے نال فاطمہ دا سور علی اللہ اکبر کاف دے نال قاری قرآن علی اگلے چھوٹے چار دے نال کعبے دا گہر علی اللہ اکبر روح دے نال نصیحت کرو والا علی لام دے نال لے کے مثال آ رہا علی میم دے نال سونے محمد دا ویر علی واہ دے نال ولیہ دا سردار علی یہ دے نال شیر یزدان علی علی دا واسطہ رب کو رو کے منگیا کی منگیا منگن لگیا تو کچھ منگنا دعا دل وچ رکھ لو شیر پر لگا وا ناصر تو کچھ ناصر تو سب بولے نہیں تھک گئے ناصر تو کچھ منگتے صحیح ناصر تو کچھ کیوں اللہ اکبر بابا فرید یاد آ گئے علامہ صاحب بڑی جلالی طبیعت مالک نے میں پڑھ لگا ہوں اللہ اکبر عشق چڑے دی نہر وگے کئی تر گئیاں کرما والڑیاں کئی کوجیاں لنگ پار گئیاں تے کھڑیاں رومن شکلاں والڑیاں شکلاں ویکھنا اصلاں قبول کرے بھوے کالڑیاں مطلع لڑیاں ناصر تو کچھ منتے صحیح کدے نہیں تاخیر علی بولا کدے نہیں تاخیر علی پاک نبی علی انشاءاللہ پھر کسی وقت تو سے یاد کیتا انہاں بھائیاں دی محبت نال تو انشاءاللہ بندے خاک صاحب بڑی خدمت دے اندر حاضر ہوئے گا آج فقط اتنا ہی لنگر علی سمجھ لو یا لنگر غوث سمجھ لو تھوڑی خدمت دے اندر میں پیش کر دیتا ہے اور ایک گلدستہ لے کے تساں گھر جا کے خوشبو لینی ہے جنہاں نو علی سمجھ وچ آوے نا الحمدللہ او میرے واسطے دعا کر چھوڑنا تے جن کو علی سمجھ وچ نہ آوے او بھی تسی میرے واسطے دعا کرو علی ہوے خدا دی قسم ہے جڑا گھوڑے دی رکاب دے اندر قدم رکھدا ہے نا اجے دوسرے رکاب تک قدم نہیں رجاندا حضرت علی قرآن پورا ختم فرما لے
علی دو چیزاں نال پیار کیتا تین چیزاں نال گرمیاں دے روزے اگو روزے آندے پے روزے رکھنے کڑکاں دے کپ بھی آ گئے روزے بھی رکھنے علی پاک مسکیناں نو کھانا دیندے سن سبحان اللہ تساں مسکیناں نو کھانا بھی کھلانا ہے اور حضرت علی پاک جہاد دے نال پیار فرماندے سن کردے سن کوئی نہیں تے ترے کم تسی بھی کرو تے پھر تسی بھی اس چیز دے حقدار ہو کہ تسی کہہ سکدے ہو اسی علی دے منن والے ہیں اسی علی نو منیے علی صاحب تے علی دی نہ منیے تے پھر جناب والا یہ گل تو نہیں بنتی ایک بندہ مینوں منے تے میری نہ منے تے پھر میں انہوں آکھاں گا یار کی فائدہ تیرا مینوں منن دا تو مینوں نہ من تو میری گل ہی نہیں مان رہا اللہ کو مینوں چنگا نہ لگ سی تے جڑا بندہ علی دی نہ منے مگر آکھے میں علی نو مندا ہاں وہ علی نو چنگا نہیں لگدا علی نو چنگا وہی لگدا ہے جڑا علی نو بھی منے تے علی دی بھی منے علی دی بھی علی نماز پڑھدے سن تساں بھی پڑھنی ہے پڑھو گے علی روزے نال پیار کردے سن گرمیاں وچ تسی کر رکھو گے علی مسکیناں نو کھانا کھلاندے سن تسی بھی کھلاؤ گے ملتان والو آخری بات تسی خوش نصیب ہو تہاڈی مسجد امام صاحب ماشاءاللہ حافظ نواب صاحب عبد العزیز شخصیت نے سادہ طبیعت انسان نے اللہ تعالیٰ قبلہ دی عمر برکت عطا فرمائے تسی انہاں دی خدمت کر دے اور کرنی چاہیے کرنی بھی کیونکہ اے وہ لوگ نے جڑے مصلی رسول دے وارث نے مصلی رسول دے وارث نے انہاں دی اور آمدن تو ہوندی کوئی نہیں اے بس صرف نبی دے دین دی خاطر نبی دی دین دی تبلیغ واسطے گھر چھوڑ کے بچے چھوڑ کے علاقہ چھوڑ کے مسجد مصلی تے آ کے کھڑے ہوندے نے کیوں کھڑے ہوندے نے انہاں نوں اور کوئی غرض و غایت نہیں یہ اس دین دے وارث نے جس دین نو حسین نے کربلا دے میدان میں بچا کے نانے دی امت ہو دیتا سی انہاں دی خدمت جتنی بھی کرو کم ہے اور پھر خطیب جڑا ہوندا ہے مبلغ واعظ دی حیثیت نال تانوں واعظ کردا ہے میں ہوا زائد ہوے بکر ہوے کوئی بھی ہوے اودی جناب والا خدمت وہ بھی ضروری ہے کیوں اس واسطے ضروری ہوندی ہے بھائی خطیب جڑا ہوندا ہے نا وہ پورا ہفتہ محنت کر کے سونا جہا خوبصورت تقریر دا گلدستہ اودے وچ قرآن دی آیتاں سجاندا ہے نبی دی حدیثاں سجاندا ہے اودے وچ اللہ دے ولیاں دا کلام سجاندا ہے وہ گلدستہ بنا کے خوش ہوندی میں جمعے والے دن دوستاں نوں کچھ نیاز دے کے آواں گا وہ نیاز انہاں دی خدمت بھی انہاں دی عزت انہاں دا ادب احترام یہ بھی انسان میرے اوتے تو سارے اوتے ضروری بات ہے کہ لازم ہے لیکن علامہ صاحب انہاں دے بزرگ ماشاءاللہ جنہاں دی فوٹو تساں اشتہار وچ تکی حافظ محمد اکبر صاحب حافظ قرآن بھی سن استاد الفاظ بھی سن میرے بھی استاد رہے سبحان اللہ اور صرف حافظ نہیں سن بلکہ درویش صفت انسان سن درویش صفت انسان سن میرا تقریباً لڑکپن اور کچھ جوانی دا ایسا قبلہ نال گزرے الحمدللہ آپ قرآن دے حافظ بھی سن اور الحمدللہ اس قسم دے باعمل انسان سن کہ میں آج تک نہیں دیکھیا کہ انہاں اپنی زبان دے وچوں ماں باپ پہ کسی اور بندے نو بھی اف تک دا لفظ آکھیا ہوئے بلکہ جو قرآن کہندا ہے نا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں باپ نال مٹھیاں گلاں کیتیاں کرو خدا دی قسم ہے اس عظیم ہستی نے فرزند نے انہاں دے لخت جگر نے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ دے والد گرامی دی قبر تے لادادار رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے تواڈے کول علامہ صاحب آ گئے نے تسی جناب والا انہاں دے مقتدی ہو ہن اے جانن تے تسی جانو یار زندہ سنت باقی اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی میں نے تو دل جلا کر سریام رکھ دیا وا مصطفیٰ